حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا بولتے تھے، کم باتیں کرتے تھے، کم سفر کرتے تھے، کم یاریاں لگاتے تھے، لیکن جتنا بولے ہیں وہ کیا بات ہے جتنی بات انہوں نے کر دی، جتنا انہوں نے دوستانہ لگایا ہے پر جس طرح نبھایا ہے یہ بھی انہی کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ سچ لانے والے مدینے والے محبوب ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی تصدیق کی اور بغیر کسی حیل و حجت کے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ کے اندر منافقین بالکل نہیں تھے، منافق مدینے میں آ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے نہیں تھے کہ مکے میں جو بندہ کلمہ پڑھتا تھا اسے پھولوں کا ہار نہیں ملتا تھا، اسے ڈنڈے کھانے پڑتے تھے، اسے مار پڑتی تھی، اس کا کاروبار چمکتا نہیں تھا، بند ہو جاتا تھا، اس سے لوگوں کے ربط بڑھتے نہیں تھے بلکہ کم ہو جاتے تھے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی جی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے مار کھانے کی، لہٰذا مکے میں تو جس نے پڑھا اس نے ڈنڈے ہی کھائے۔ ہجرت سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو مار پڑتی تھی، اور پھر ہوا کا رخ دیکھ کے تو بڑے لوگ آ جاتے ہیں نا کہ اب ہوا اس طرف کی چل رہی ہے، بڑے سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہوا بالکل نہ ہو لیکن یہ پتہ ہو کہ سچ کدھر ہے، اس وقت جو لوگ سب سے پہلے نکل کے آیا کرتے ہیں ان کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، فوراً آئے۔ کچھ لوگ ساری زندگی دلیلیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 15 دفعہ گیا ہوں، 90 باتیں میں نے دیکھ لی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اب میں نے 20 دفعہ اور جانا ہے اور باقی 10 کی بھی تحقیق کرنی، اور اس کے بعد میں پورا مرید ہوں، اور اس کے بعد میں پورا دیوانہ ہوں۔ تو آپ تحقیق کرتے رہیں، وقت تو بیت گیا، ٹائم تو گزر گیا، لینے والے تو لے کے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا۔ فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا میں نے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، کوئی نہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے۔ ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا۔ میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے، ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے ہی رکھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، بغیر دلیل کے بس بات آ گئی، پیغام آ گیا، نبی کریم نے فرما دیا، اور جس جگہ بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس رنگ میں بھی حضور نے کہا، جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کے کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے، کام ہو ہی جائے گا۔ آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں، اوہو یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کام بڑا ہے، مصروفیت بڑی ہے، دوستوں نے آنا تھا، چلے پھر بھی گئے لیکن مزہ نہیں آیا۔ کسی نے کہا چلو، اس نے کہا اوہو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا، میں تو پہلے سے تیار ہوں۔ آپ کو لطف آئے گا، ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے، اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں، تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے، ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت اللہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے تیار رہنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا، دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات۔ یہ ذوق ہے، یہ شوق، اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے،
ایسا بھی نہیں، آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے۔ ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا ساری۔ آپ لطف لیں اپنی زندگی کا، پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا۔ وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا۔ جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا۔ جس دن ہجرت کرنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے۔ عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی ہو؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے۔ کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے، جس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دے، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے تھے، وقفے سے ملا کرو۔ ان کے کان میں بھی بات گئی، 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے، ظہر عصر مغرب ہو گئی۔ حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے، تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے، یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے۔ سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے۔ اپنی ٹریننگ کریں، دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ۔ 3 نمازیں گزر گئیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ 3 دفعہ حضور پوچھ چکے۔ جناب صدیق ایک بار دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے۔ کہاں تھے صبح سے، کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے، پر محبوبہ وہ آپ نہیں تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، اور میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا، پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے، تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات۔ یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج، حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر۔ میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ۔
تو مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے، حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے، اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا، فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا۔ یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے، ٹھہریں ذرا تھوڑا رک جاؤ، یار چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائیں، اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو عشاء وقت چلا دیں، وہ یار آپ بات کو سمجھے۔ کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا، پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے، آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کے پاس رہتا ہوں، کس سے میرا تعلق ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو کا کام ہے آ جانا، اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا، آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کی ترتیب بتائے گی، آپ کا مزاج بتائے گا، آپ کے ساتھ وارفتگی۔ ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں، تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا، وہ طالب علم ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا، تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں، شاعر ہیں۔ وہ بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے، تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت صاحب تو مصروف ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تھے میں نے بخاؤ، وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں، تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی، تو وہ دکھائیں، میں کیا ہوں نہیں میں تمہیں بخانا جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لو آ بابا، تو وہ بھی ادیب تھے، کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ ہی آیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ کے جملوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں، حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا، بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیچ ڈھیلا رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا، تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے۔ تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا، آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، اب وہ کیا کرتے، کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام ہی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے، چونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے، غلام کون ہے، اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم، چلو آ گئی یہ گل تے وارث شاہ دی بیکاری لے لیں، اب آ گئی ہے نا بات تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے۔ ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوئے، ان رانجا یا کھن ساریاں میں نے ہیر نہ آکھے کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے، کیا کریں صبح و شام جب ایک کی جو بات کرنی ہو، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجا ہوں، رانجا یا کھن ساریاں میں نے
हीर ना आखे कोई, अल्लाह अकबर। वो सारा रंग रूप, उठना बैठना चलना, लोगों को धोखा होने लगा तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए। यहाँ भी सियाने थे ना, यहाँ भी कुछ तो बन के बैठ जाते हैं कि चलो गल बन गई है तो फिर उन्हें बनी रहने दो, लेकिन यहाँ भी समझदार थे। कहने लगे ना भाई ये बात नहीं ठीक है। उठे, कंधों से चादर उतारी और रसूल करीम के सरे अकदस पर ना यूं करके तान दी, गर्मी थी साया हो जाए, बस पता चल जाए लोगों को कि साया करने वाला कोई गुलाम है और जिन पर चादर तानी जा रही है वो आका है। थोड़ी देर अब लोगों को पता चल गया कि ये है हुजूर सैयद आलम। अब सारे इधर ही आते, सारे इधर, सब लोग अपना अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात कर। हमारे उस्ताद गिरामी जिस दिन ये हदीस बयान कर रहे थे उन्होंने अजीब बात कर दी, अजीब बात कर दी। कहने लगे देखो ना मदीने जाएं तो जो सलाम करता है नबी करीम को, फिर वो दूसरी सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को करता है। और गुंबद खजरा के साए में जनाब सिद्दीक अकबर आराम कर रहे हैं। वो फरमाने लगे मुझे लगता यूं है, मुझे लगता यूं है, मुझे महसूस यूं होता है कि जिस दिन जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर का साया किया था ना, उसी दिन हुजूर ने वादा कर लिया था कि तूने थोड़ी देर के लिए साया किया है, मैं कयामत तक तेरी कब्र पे गुंबद खजरा का साया कर दूंगा और साया रहेगा गुंबद खजरा, कयामत तक साया रहेगा गुंबद खजरा। अजीज दोस्तों, अपनी वफाओं को हमेशा मुजतमे रखा और कोई शय सामने नहीं आने दी, रस्ते में कोई शय, दौलत भी नहीं आई। सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में बड़ा बड़ा कुछ बयान करते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की एक हदीस है, मुझे रुला देती है। मैं कभी उठता हूँ उसको पढ़ के, कभी बैठता हूँ, कभी परेशान हो जाता हूँ। इस तरह भी होता है। एक जुमला है, बस वो मज़ा तो लेना होता है अपने बातन के ज़ोर पर कि आप किसी चीज़ का लुत्फ़ कितना ले रहे हैं। सामने वाला कितना भी ज़्यादा बरखा बरसा रहा हो, पर अगर आप अंदर से ही बंजर हैं तो फिर थोड़ा अंदर सब्जा उगाने की कोशिश करें। बाहर तो बारिश बरस रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक फरमान है मेरे नबी पाक का, वो हरफ आखिर है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे पास बड़े लोगों का माल आया और मैंने खर्च किया, बड़े लोगों के पैसे आए और मैं दीन के रास्ते पे लगाए। बड़े लोग, सुनना जरा लफ्ज, करीम रसूल फरमाते हैं बड़े लोगों के आए मैंने लगाए, लेकिन फरमाया जब अबू बकर सिद्दीक के पैसे आए हैं ना, तो फरमाया अबू बकर के जब पैसे आए हैं तो ये पैसे मैंने अपने समझ कर खर्च किए। यानी मुझे इतना मिशायबा नहीं रहा कि ये दौलत किसी और की है। कोई पूछेगा, कोई सवाल करेगा, और यारो आप समझो तो सही, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया उसके पैसे को मैंने अपने समझ के खर्च की। अब देखे ना, हजरत काब बिन मालिक ने कहा या रसूलल्लाह मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं, सारा। हुजूर ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा, 3 हिस्से घर वालों को दो। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं सारा माल देना चाहता हूं। फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से अपने बच्चों पे लगा। जिस दिन हुजूर ने ऐलान किया ना कि भाई आजकल गुर्बत है और जिहाद का भी वक्त आ गया, कहत पड़ा तो लाओ, हजरत उमर कहते हैं मैंने उस दिन 2.5% नहीं 50% देने का इरादा किया। कितने फीसद? 2.5% अलग बाबा औखे ही है। हाँ, ज़कात देना, तौबा तौबा तौबा। कहते मैं थोड़ी थोड़ी सारा साल ही देता रहता हूँ, कट्ठी रकम देनी पड़ती है तो मुश्किल होती है। मैं कहा जब कट्ठी लेनी पड़े फिर तो नहीं ना मुश्किल होती, कट्ठी लेनी पड़ जाए तो फिर तो नहीं कोई मुश्किल होती, फिर तो कोई मसला नहीं ना। फिर 6 अकाउंट होते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी जमा करा लेते हैं, लेकिन कट्ठी देनी पड़ जाए फिर ज़रा मुश्किल आ जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अभी आने वाले थे। जनाब उमर फरमाते हैं कि मैंने ना आधी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है, आधी जायदाद, इसको छोटा नहीं समझे आप, यानी 50%। और फरमाते हैं हर शहर रख के मैंने मापी, और मुझे पता था कि अबू बकर सिद्दीक के कारोबारी हालात आजकल ठीक नहीं, ये मुझे पता था। बाकी मामलात भी मेरे सामने थे, कहत था। मैंने कहा आज मैं जीत जाऊंगा। आप फरमाते मैं सारा माल लेके गया। अब मेरे हुजूर के पूछने का अंदाज भी, नबी करीम ने फरमाया उमर क्या लेके आए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह 50% ले आया। आप फरमाते हैं अभी हुजूर खुश हो रहे थे, दुआ दे रहे थे कि अबू बकर भी आ गया। सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, टाट का लिबास पहना हूं। माड़ा बंदा नहीं, चौधरी है, जमाने का चौधरी, करोड़ों में खेलने वाला। तेनू लब दिया हूं आप गवाचे, सानू अपनी खबर ही ना कोई,
साथों पारे कख गलियां दे आख दे लोग शुदाई। कहते वो सारा कुछ ही बोरिए का लिबास पहना, हाजिर खिदमत हो गए। हजरत उमर कहते मैं तो पहले बात पे हैरान था। कहते मुझे हुजूर ने पूछा था लेके क्या आए हो, और जब अबू बकर सिद्दीक आए और सारा माल रखा ना, तो नबी पाक ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो। कहते पहले ही बात बदल गई, अंदाज पहले ही तब्दील हो गया। मुझसे तो पूछा था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाने लगे घर क्या छोड़ के आए हो। बड़े सियाने थे जनाब सिद्दीक अकबर। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। क्या खूबसूरत जुमला कहा। ये नहीं कहा हुजूर सारा कुछ ले आया हो, क्या छोड़ के आए हो। अर्ज की हुजूर घर अल्लाह को छोड़ आया हूं और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूं। मेरा घर खाली नहीं, अल्लाह भी है, अल्लाह के नबी भी, अल्लाह रसूल का नाम घर में है। हुजूर नहीं कहा सारा कुछ लाया हूं। उनसे कहा था चौथा हिस्सा लाना, 3 घर छोड़ना। ये सारा ही ले आए और वजूद के कपड़े भी उतार के दे दिए। नमाज पढ़ा के मैं तैमल वेखा, मैनू काबा भुल गया, मैनू भुल गई नहीं सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। हर शय लेके आ गए, रख दी। कुर्बान जाऊं करीम महबूब के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गर्दन झुकाई हुई है, टाट का लिबास है। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर आपके आने से पहले जिब्रील आए थे, उन्होंने भी आज टाट का लिबास पहना था। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन सा लिबास है। फरमाया या रसूल अल्लाह आज अबू बकर ने पहना है तो रब को पसंद इतना आया है कि सारे फरिश्तों को यही जोड़ा पहना दिया है। अब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर एक सवाल भी आया है तेरे लिए, तूने जवाब देना है। हुजूर हुक्म करें। फरमाया रब फरमाता है तू सारा कुछ ले आया है, तूने टाट का लिबास पहन लिया है, ये बता तू इस हाल में अपने रब से राजी है कि नाराज। तो राजी है कि नाराज। हजरत सिद्दीक अकबर की तो चीखें निकल गई। अर्ज की हुजूर मैं कौन होता हूँ ये फैसला देने वाला। हुजूर मैं बड़ा ही राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, आपके नबी होने पे राजी हूँ, इस्लाम के दीन होने पे राजी। हुजूर मैं बड़ा ही राजी। यारो हर शाही दे देना और फिर पूरा कोई शाय रुकावट नहीं बनी। अगर बेटा आया बदर में तलवार लेके तो अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके सामने खड़े हुए। उसने एक दफ़ा कहा अब्बा जी आप आ गए थे पर मैंने बाप समझ के छोड़ दिया, वरना मेरी जद में थे, चाहता तो मार देता। फरमाया पुत्र अच्छा हुआ तू नहीं मेरी तलवार की जद में आया, मैं तुझे पुत्र समझ के माफ़ ना करता बल्कि अपने महबूब और दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। वालिद ने बड़े बड़े अपने वालिद के फरमा बरदार थे, ताबेदार थे, बड़े ठंडे थे, मीठे थे। पर एक दफ़ा वालिद ने हुजूर के बारे में को बात की तो अब्बा के मुंह पे भी थप्पड़ मार दिया। कोई बंदा नहीं मानता था कि अबू बकर थप्पड़ मार सकते, कोई भी नहीं मानता, लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी ये हो ही नहीं सकता। वालिद ने आके शिकायत करी अबू बकर ने मुझे मारा है। हुजूर भी खामोश हो गए, तबसरा नहीं किया। फरमाया बुलाओ ना अबू बकर को। सारा भेद हुजूर जानते थे ना, सारा भेद। करीम रसूल ने बुलाया, हाजिर खिदमत हुए और जब सामने आए तो खोल के रोए, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बाप को मारा। फिर एक हिचकी ली, फिर रोए। अर्ज की सोनिया इन्हें कहें तलवार लेके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं सी नहीं करूँ। अब्बा को कहें खंजर पकड़े मेरा गला काट दे, लेकिन एक बात इसे कहें ख्याल रखे ये मेरे रसूल के बारे में बात ना करे, ये मुझे मारे, मुझे कागा ए तन सारा ही खाइयो ते मेरा चुन चुन खाइयो मास, पर मेरे दो नैन ना खाइयो बैनू पिया मिलन दी आस। इसे को काट डाले सारा वजूद हाजिर है लेकिन आपके बारे में बात ना करे। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और इनको बता दें, इन्होंने आज आपके बारे में बात की है तो मेरे पास तलवार नहीं थी, वरना आज खाली थप्पड़ ना मारता, आज मैं बाप का गला काटता। इसलिए कि मेरे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे और मेरे नबी के रास्ते में आ सके। मैं कोई चीज़ उनके रास्ते में हाइल नहीं होने दूंगा, फूंक दूंगा, हर चीज़ को जला दूंगा। दोस्तों मैंने कहा काम लूला लंगड़ा करने से भी काम हो ही जाता है और काम मज़ा लेके करने से भी काम हो ही जाता है। दीन पे अमल करना है तो ये भी कह के करना है कि मैं मसरूफ़ बड़ा हूँ, तो मैं बिजी बड़ा हूँ, तो अभी मैंने बच्चे पालने हैं, तो अभी मैंने शादियाँ करनी हैं, तो ये भी काम हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चे बाद में
کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یرانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے. پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا. پھر ایک ذائقہ ہے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں. پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چپ تھے. تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب چپ تھے. تو ہاتھ ابوبکر صدیق نے کھڑا کیا. عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا. آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا. حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے. آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا، میرے حصے میں سعادت آئی ہے. میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے. اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ. ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے. ایک حاجیوں کا دروازہ ہے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے. مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا. فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا. ہر ایک تجھے پکارے گا. رزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کرتے. انہوں نے ساری زندگی محنت کی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں. حضرت ابو بکر کی شان نبی پاک نے بیان کی، انہوں نے نہیں کبھی اپنی شان بیان کی. لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں، نہ. حضرت عمر کی عظمتیں حضور نے بیان کی، انہوں نے کبھی خود بیان انہوں نے نہیں کہا. وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. ساری زندگی ہر موقع پر یہی کہا کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں. شان حضور نے بیان کیا. بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے فضل والا فیصلہ اللہ رسول ہی کرے. ہمارا کام ہے توجہ سے محنت کرنا. چھوڑے کوئی خوابیں اچھی آنا ضروری ہے، بشارتیں آنا ضروری ہے، روحانی مقام طے کرنا کچھ ضروری ہے. نہ بھی ہو تو کوئی عرض نہیں، غلامی تو کرنی ہے نا. ہم نے غلامی تو کرنی ہے نا، تو غلامی کریں توجہ کے ساتھ. اللہ رسول پہ چھوڑ پہ فیصلے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے، بشارت بھی ہو جائے گی پر ذرا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا سویرے ٹھیک ہو جاؤں، اس طرح نہ کریں. اپنی زندگی سمیٹ کے، ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، روح کو باندھ کے، اچھی طرح جکڑ کے، پوری طرح باندھ کے نا اسے تو پھینک دے نبی پاک کے قدموں. اور جو حضور کے فیصلے ہیں وہ کرنا شروع کر دے. نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلائیں، نہ پیر ہلائیں، نہ آنکھیں کھولیں، نہ زبان کھولیں. حضور کی غلامی میں پھینک دیں. پھر جسم مر جائے گا، روح زندہ ہو جائے گا. پھر نفس مر جائے گا، دل زندہ رہے.